یہ ساری دنیا کے علماء اپنے آپ کو تو کہتے ہیں علماء، اور علماء اور عالم سے بھی ان کا جی نہیں بھرتا فتوے لگانے والوں کا جب تک ساتھ علامہ نہ کہیں، ٹھیک ہے نا، علامہ اور ساتھ فہامہ۔ تو کیا صحابہ کرام میں کوئی علم والا نہیں تھا؟ ان کو تو کسی نے آج تک علامہ نہیں کہا۔ علامہ ابو بکر صدیق کہا گئی تھی، علامہ عمر فاروق، علامہ عثمان غنی، علامہ علی ابن ابی طالب، کبھی کہا؟ کیا بات ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا؟ ایک اگلا نقطہ سمجھا رہا ہوں، والذین معہ کی تعبیر میں، ہم تو سب حاجی ہیں، زندگی میں ایک حج کر لیا تو الحاج، اور وہ جو ہر سال حج کرتے، اور کتنے حج کیے ہوں گے ان میں سے کئیوں نے، تو کبھی کہا حاجی ابو بکر صدیق، حاجی عمر فاروق؟ نہیں، ہم تو زندگی میں ایک جہاد پہ چلے جائیں اور پتہ نہیں گولی چلانے کا موقع ملے بھی، خواہ پیسے لوگوں کے بٹورے ہوئے کھڑے کرنے کے لیے ہی چلے جائیں، پیسے بٹورے ہوئے پوری دنیا سے جہاد فنڈ کو کھڑا کرنے کے لیے، رسیدوں کو کھڑا کرنے کے لیے ہی چلے جائیں برائے نام، اور خواہ جہاد کے نام پر جہاد بدنام کر کے آ جائیں، مگر ہم مجاہد ہو گئے۔ اور وہ جنہوں نے 83 جہادوں میں حصہ لیا زندگی میں، آقا علیہ السلام کی موجودگی میں، آقا کی قیادت میں، کتنے 83 جہاد آقا کی قیادت میں، کبھی کہا ان کو مجاہد عظیم ابو بکر صدیق، مجاہد اعظم فاروق اعظم؟ کبھی کہا؟ ان سے بڑھ کے بھی کوئی نمازیں پڑھنے والا تھا، کوئی صائم روزے دار تھا، وہ فقیہ بھی تھے، وہ مجتہد بھی صحابہ میں تھے، کچھ صحابہ مجتہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ یہ سارے لقب ہمارے لیے تو ہیں، فلاں مفسر قرآن ہے، اور فلاں قائد ہے، اور علا ہے، اور بلا ہے، تو دو لقب کوئی غلطی سے کم لکھ دے تو ہمارا تو جلال ہی ختم نہیں ہوتا۔ اور وہاں تو اور حضرت کے ساتھ سارے صحابہ کا نام لے لیتے، آگے کوئی لفظ نہیں لکھتے، اور وہی خالی حضرت ہمارا لکھا ہو تو ہمارا تو کام نہیں بنتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لقب ان کے ہیں، ان کے پاس ہیں، ان کو ان لقبوں کی حاجت ہے جن کے پاس وہ بڑا لقب نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا ہاں علم ہے مگر علم پر ہمیں فخر نہیں ہے، ہم نے جہاد کیا مگر جہاد پر فخر نہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہمیں نمازوں پر فخر نہیں، کوئی مصلی نہ کہے، روزے رکھے روزوں پر فخر نہیں، کوئی صائم نہ کہے، جہاد سے بچ کر آئے جہاد پر فخر ہے، کوئی غازی نہ کہے، اجتہاد کیا فخر نہیں، کوئی مجتہد نہ کہے، ہمیں کسی خوبی سے پکارا نہ جائے، کسی ٹائٹل کسی لقب سے یاد نہ کیے جائے، ہم نے سارے لقب مٹا دیے، ساری پہچانیں مٹا دی، کب سے؟ جب سے مصطفیٰ کے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام اب آپ کی پہچان کیا ہے؟ پھر کہنے کے لیے کہیں کیا؟ انہیں کہا ہماری اپنی پہچانیں سب فنا ہو گئی، اب یار کی پہچان رہ گئی۔ ہمیں کہا کرو صحابی، کیا مطلب؟ یار کی صحبت میں بیٹھنے والا، یار کی صحبت میں بیٹھنے والا، بس اتنے لقب پہ اکتفا کر لیا، باقی سارے لقب چھوڑ دیے، آپ کے لیے دے دیے، ہمارے لیے لو، تم ان کو چومتے پھرو، چاٹتے پھرو، لڑتے پھرو، جھگڑتے پھرو، ہم نے سب لقب چھوڑ دیے، ہمیں تو یار والا لقب کافی ہے، یار کی صحبت میں بیٹھنے والا، وہ جو اللہ نے کہا تھا والذین معہ، وہ جو یار کے ارد گرد دیوانہ وار رہتے، اس کی جوگ کے ارد گرد بستے، بس ہمیں تو یہ چاہیے۔ والذین معہ ان کا لقب ہو گیا، ان کی پہچان ہو گئی، وہ جو حضور کے ارد گرد رہتے وہ صحابہ ہیں۔ بات کو ختم کرنے کے لیے آخر کی طرف لاتا ہوں، تو پھر وہ جو ارد گرد رہتے ہیں، کوئی ان کا کام بھی تو باری تعالیٰ ان کا کوئی کام بھی بتا، کرتے کیا ہے؟ ارد گرد جو رہتے ہیں، پہچان تو حضور سے ہو گئی، آگے ان کے اپنے عمل کیا ہیں؟ اپنے عمل کیا ہے؟ فرمایا ان کے اپنے عمل بھی سن لو، اشداء علی الکفار، کان کھڑے رکھتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی میرے یار کی شان میں گستاخی تو نہیں کر رہا، کوئی میری یار کی دشمنی تو نہیں کر رہا۔ جب دیکھتے ہیں اشداء علی الکفار کہ یہ میرے یار کی گستاخی کر رہا ہے، میرے محبوب کا دشمن ہے،
بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اڑا کے رکھ دیتے ہیں، لٹھ بردار۔ یہ بس ایسے سادہ سا لفظ ہے آپ کو پاکستان کی دیہاتی زبان کا، کیا ان کے سامنے کوئی ان کے یار کی بے ادبی کر کے تو دیکھے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، اور آپ کے سامنے ہر وقت بے ادبی ہوتی ہے، ایمانی غیرت کبھی جاگتی نہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کی محبت اور ادب اور پیار کو دین میں جگہ ہی تھوڑی سی دے رکھی، باقی جگہ ساری نمازوں کو بھی ہے، روزے کو بھی ہے، تبلیغ کو ہے، ساری تبلیغ کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہیں تبلیغ؟ اسلام کی کرتے ہیں۔ کون سا اسلام؟ کوئی قرآن سے بھی سمجھو، تبلیغ تو ساری پہلے حضور کی نسبت کی ہے، اگر وہ مضبوط نہیں، کمزور ہے، تو ساری تبلیغیں غارت ہیں۔ کس چیز کی تبلیغ؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ اسلام کے دین کے مصطفیٰ کے محبوب کے دشمنوں پر سخت ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دشمنی نہ کرے، زبان درازی نہ کرے تو ویسے سر پھوڑ دیتے ہیں، نا، پاگل بھی نہیں۔ ہم اب تو ہمارے پاگل پیدا ہو گئے ہیں بہت سارے، جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو بدنام بھی کیا ہے اور پریشان بھی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے، جو محبوب سے دشمنی کرے اس کو چھوڑتے نہیں۔ اور ایک یہ کام ہے، ہم نے تو سوچا تھا باری تعالیٰ کہ ان کی میت کا ذکر آ گیا، حضور کے ارد گرد رہتے ہیں، تو آگے تو بتائے گا کہ روزانہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی تبلیغ کرتے ہیں، اتنی تبلیغ کرتے ہیں، اتنے سفر کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، مجاہدے کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں۔ اب ہم نے تو سمجھا تھا آگے ان کے اعمال کو بیان فرمائے گا، اور تو نے ان کی پہلی خوبی جو بیان کی وہ کہا کہ وہ دین اور محبوب کے دشمنوں پر سخت ہیں۔ یہ تو کوئی عمل نہ ہوا۔ اس نے کہا بدھو تمہیں کیا پتا، یہی تو سارا عمل کی جان ہے۔ اگر محبوب کا عشق اور غیرت نہیں اور باقی سب عمل کرتے پھرو تو وہ عمل سارے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے سب عملوں کی جان یہ ہے کہ محبوب کے عشق میں غیرت ہے۔ اچھا باری تعالیٰ کوئی اور عمل، اگلا عمل بتا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم، دشمنوں کو چھوڑتے نہیں، رحماء بینہم، اور جسے یار کا غلام دیکھتے ہیں اس کے پاؤں میں بچ بچ جاتے ہیں، جسے یار کا غلام دیکھتے ہیں ان کے لیے بچ جاتے ہیں، رحیم اور کریم اور شفیق ہو جاتے ہیں۔ وہ حضور کے دشمنوں کے دشمن ہیں اور حضور کے یاروں کے یار ہیں، حضور کے غلاموں کے یار ہیں۔ تو گویا سارے عمل ہی حضور کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ آپ کے یہ کیوں مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ؟ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ نسبت، یہ فہم اور یہ معرفت مضبوط ہو جائے کہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول تب ہوگا جب حضور کا عشق اور اس عشق میں غیرت آ جائے گی۔ تو باری تعالیٰ پھر اس کے بعد اور کچھ بتا ان کا، تو فرمایا تیسرے درجے میں فرمایا رحماء بینہم، اور آگے اس کے بعد تراہم رکعا سجدا، میری بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہیں تم دیکھتے۔ تو نماز روزے کا رکوع و سجود کا ذکر تیسری خوبی، چوتھی خوبی کے طور پہ کیا۔ کیا؟ پہلی خوبی والذین معہ، جو میرے محبوب کے ارد گرد رہتے ہیں، ہر وقت